اللہ کا شکر ہے کہ اوورآل پورے پاکستان میں پاکستان بار کونسل کی 23 سیٹیں ہیں اور ان میں تقریباً 10 کے قریب ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایک دو کا ضمیر جاگ گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے مقابلے میں جو قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان بار کونسل ان کے ہاتھ سے جائے، چونکہ موجودہ حکومت جو ہائبرڈ نظام ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپنے کیے گئے احکامات یا ان کی جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل چاہیے۔ جہاں تک پاکستان بار کونسل کے الیکشن کا تعلق ہے، میں بھی اس کا حصہ رہا، پروفیشنل گروپ کی طرف سے میں کینڈیڈیٹ تھا، اور پریکٹیکلی جو میں نے اس الیکشن میں دیکھا کہ جب ہم کنویسنگ کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں سے صرف ایک ممبر ہمارے ساتھ رہ گیا ہے۔ دھڑا دھڑ کسی کو پیسوں کا لالچ دیا گیا، کسی کو ایلیویشن کا لالچ دیا گیا، کسی کو لا آفیسر کا لالچ دیا گیا، اور انتہا تو یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج ان کو ملتان بھیج دیا گیا، جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جو بار کونسلز کے ممبرز تھے ان سے میٹنگز کرتے تھے، اور چونکہ وہ خود ممبر رہے تھے، بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے تھے ملتان ہائی کورٹ کے، ان کے اثر و رسوخ بھی تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو پاکستان بار کونسل کے امیدواران ہیں ان کو جتایا جائے۔ یقین کریں یہ تو پروفیشنل گروپ کے ہیڈ احمد خان صاحب کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے، ہم تقریباً 10 امیدوار تھے جن میں انہوں نے 3 کو اپروو کیا، اور ہمارے سارے ووٹ مل کر ہم 11 میں سے 3 سیٹیں حاصل کر سکے پنجاب میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اوورآل پورے پاکستان میں پاکستان بار کونسل کی 23 سیٹیں ہیں اور ان میں تقریباً 10 کے قریب ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایک دو کا ضمیر جاگ گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے مقابلے میں جو قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان بار کونسل ان کے ہاتھ سے جائے، چونکہ موجودہ حکومت جو ہائبرڈ نظام ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپنے کیے گئے احکامات یا ان کی جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل چاہیے۔ جب کوئی وائس چیئرمین یا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار آ کے کہتا ہے کہ یہ ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو پارلیمنٹ کو امپاور کر رہے ہیں، تو عام پبلک جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ وکیلوں کا ہیڈ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو واقعی کوئی نہیں ہوگا اثر شاید۔ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاج محدود ہے۔ میں نے اپنی جو اسپیچ تھی اس میں بھی یہ عرض کی تھی جناب صدر اور سیکرٹری صاحب سے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے ان کے پاس قوت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دینے کے لیے بہت کچھ ہے، تو ہمیں اس طریقے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیوائس کرنی چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ اس طرح کر سکیں جس طرح 2007 میں ہم نے کیا تھا۔ میں اس وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا جب چیف جسٹس کو ڈس فنکشنل کیا گیا۔
میں نے سب سے پہلے اپنا ڈیزائن پیش کیا اور اس موومنٹ کا حصہ بنا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئی۔ چیف جسٹس صرف بار روم میں جا کے خطاب کرتے تھے، لیکن جو پاکستان کے عوام میں موبلائزیشن ہوئی، وہ جو سڑکوں پہ آئے، ساری رات قافلہ رواں دواں ہوتا تھا، لوگ سڑکوں پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قافلے میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی تھیں، سول سوسائٹی بھی شامل ہو گئی تھی، نوجوان طلباء بھی ساتھ تھے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے، تو تب جا کے ہمیں کہیں کامیابی ہوئی۔ میری آپ سے گزارش ہے جناب صدر، کیا امر مانے ہے، کس بات کا خوف ہے؟ آپ وہ سیاسی جماعتیں، ان کے ہیڈز جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، جو اس ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں، جو اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کے خلاف ہیں، ان کو یہاں دعوت دیں، وہ خطاب کریں، وہ خطاب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگا تو پبلک اوپینین بنے گی انشاءاللہ۔ اور یقین کریں، ایسا کرنے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے علاوہ اس حکومت کو بھی چلتا کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ طلباء نے بنگلہ دیش میں موومنٹ چلائی، ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، ان کا کوئی ہیڈ نہیں تھا، انہوں نے اس قدر جاندار تحریک چلائی کہ حسینہ واجد جو کہ بڑی مضبوط اپنے آپ کو سمجھتی تھی، جس کا اپنا کزن آرمی چیف تھا، اس کو کپڑے تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا اور اسے انڈیا میں بھاگنا پڑا۔ نیپال میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، آزاد کشمیر کے لوگ نکلے۔ تو ہمیں اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم تو اس ملک و قوم کے لیے عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، آئین کو بالادست دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پیغام جب پاکستان کی عوام تک پہنچے گا، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ بہت شکریہ۔